بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں۔ جس طرح اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم میں 88 مرتبہ فرشتوں کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان اولاد رکھتا ہے فرشتوں کی صورت میں، بلکہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں جن کو عزت بخشی گئی ہے۔ وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں یہ بات بار بار کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے، جنوں کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا۔ اللہ نے فرشتوں کی تخلیق اس طرح کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو کام انہیں دیا گیا ہے اس کی تکمیل کرتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ نہ وہ کھاتے ہیں اور نہ ہی پیتے ہیں، جیسا کہ سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کا ذکر کیا جو کھانا نہیں کھا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان پر شک ہوا۔ آپ علیہ السلام کو بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو فرشتے ہیں اور فرشتوں کی فطرت میں کھانا پینا نہیں ہے۔ دنیا کے ہر مذہب میں کسی نہ کسی حد تک فرشتوں کا تصور موجود ہے۔ فرشتے اللہ کے حکم سے اپنی اصل شکل کے علاوہ کسی دوسری شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں تشریف لاتے اور اللہ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ چند فرشتوں کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر 3 جگہ پر آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ جہنم کے داروغہ حضرت مالک کا ذکر سورہ زخرف کی آیت نمبر 77 میں موجود ہے۔ قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ذمہ داریاں دے رکھی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے احکام انبیاء کرام تک لے کر آتے تھے۔ انہیں تمام فرشتوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برسانے اور لوگوں کی روزی روٹی کے انتظامات پر مامور ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کی ماتحتی میں بے شمار فرشتے یہ کام سر انجام دے رہے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے پر مامور ہیں۔ اسی طرح جنت اور جہنم کے دروازوں پر بے شمار فرشتے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے بھی بے شمار فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کی ایک جماعت دن کے وقت انسان کی حفاظت کرتی ہے اور ایک جماعت رات کے وقت حفاظت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے اچھے اور برے اعمال لکھنے والے فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے کے لیے بھی فرشتے موجود ہیں، جو کہ تعداد میں 4 ہیں اور بروز قیامت 8 ہو جائیں گے۔ فرشتوں کی ایک جماعت ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے میں مشغول رہتی ہے۔ جس طرح دنیا میں بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، اسی طرح آسمانوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اس کا فرشتوں کی ایک جماعت ہر وقت طواف کرتی رہتی ہے۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں بے شمار کاموں پر مامور ہیں۔ یعنی آسمان اور زمین کے انتظامات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمہ کر رکھے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔